آسمانوں پہ جو گناہ سب سے پہلے کیا گیا وہ کیا گناہ تھا؟ آج کے معاشرے میں ایک دوسرے پر جادو ڈھونا، نہ جانے لوگ کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہی وہ بیماری تھی جس نے مار کا کربلا بھپا کیا، اور یہی وہ بیماری تھی نعوذ باللہ کہ جس نے یہودیوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ٹونے کریں۔ نعوذ باللہ اس بچے کے ذریعے انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سر انور کے کچھ بال حاصل کر لیے۔ عائشہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری بیماری کے بارے میں اطلاع دے دی ہے؟ آسمانوں پہ جو گناہ سب سے پہلے کیا گیا وہ کیا گناہ تھا؟ اسی طرح زمین پہ جو گناہ سب سے پہلے کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا حسد۔ آسمانوں پہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بیماری ہے جو آج پورے معاشرے میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے انسانی جسم میں خون سرایت کیے ہوئے، الا ماشاء اللہ کوئی ہی اس سے بچا ہوگا۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حاسد 5 وجہ سے اپنے اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 1 کہ وہ ہر اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اللہ نے کسی دوسرے کے ساتھ ظاہر کی ہوتی ہے۔ نمبر 2 وہ اپنے رب کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، گویا کہ حاسد یہ کہتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملی۔ نمبر 3 کہ اس نے اللہ کے فعل کی مخالفت کی، یعنی اللہ جسے چاہتا دیتا ہے تو اسے یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ نمبر 4 یہ ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ اور ولی اللہ کو بھی نہیں چھوڑتا، یعنی دل میں ان کے گھٹن ہوتی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو اور ولیوں کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔ نمبر 5 اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اور ابلیس کی مدد کی، اور اسی بنیاد پر آج کے معاشرے میں ایک دوسرے پر جادو ڈھونا، نہ جانے لوگ کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خوشی کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان بھی سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک ہے حرام کھانے والا، دوسرا ہے برائی کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ یا حسد ہوتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر نعوذ باللہ استغفر اللہ کربلا میں امام حسین ابن علی کے ساتھ یزید نے بغض رکھا، حسد رکھا۔ یہی وہ بیماری تھی جس نے مار کا کربلا بھپا کیا، اور یہی وہ بیماری تھی نعوذ باللہ کہ جس نے یہودیوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ٹونے کریں۔ اور حدیث پاک میں ایک یہودی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے خود بھی اور اس کی بیٹیوں نے بھی نعوذ باللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، اور پڑھ کر پھونکے ماریں، اور باقاعدہ کسی چیز پر گرہیں لگائیں۔ اور وہ شخص کون تھا؟ لبید بن عاصم، یہ یہودی تھا، اور اس کی بیٹیاں جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کی جسارت کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کی مشیت سے خالی نہیں ہے، حضور خود رحمت ہیں، حضور کا نامی اسم گرامی، ہر جادو کا توڑ، ہر برائی کا توڑ۔ اللہ کے نام کے بعد اگر کوئی نام طاقت رکھتا ہے تو وہ نام محمد ہے۔ تو حضور پہ جادو ہونا یا جادو کے اثرات ہونا یہ اللہ کی مشیت سے خالی نہیں ہے۔ مشیت الہی چاہتی تھی کہ ایسا ہو، اور پھر ہم 2 ایسی صورتیں ان کی امت کو عطا فرمائے کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ علیل رہنے لگی، یعنی آپ کو اپنا جسم مبارک بوجھل لگنے لگا۔ یہ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور بعض روایتوں میں یہ موجود ہے کہ یہودیوں نے ایک لڑکا سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں جو کام کرتا تھا اس کے ساتھ مراسم بنا لیے۔ تو وہ ناسمجھ تھا، یہودیوں نے آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کی، اس کے ساتھ رابطہ رکھا۔ نعوذ باللہ اس بچے کے ذریعے انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سر انور کے کچھ بال حاصل کر لیے، اور یوں ہی اس کنگھی مبارکہ کے کچھ ٹوٹے دندانے بھی منگوا لیے جو کہ آپ زلف واللیل میں پھیرا کرتے تھے۔
اس نے وہ دونوں چیزیں جا کے آپ کے منہ مبارک اور وہ کنگھی شریف کے دندان شریف جو کہ وہ توڑ کے لے کے گیا تھا، وہ دونوں چیزیں اس نے جا کے ان کو دے دی. انہوں نے اس پہ جادو کیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ بوجھل رہنے لگی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری بیماری کے بارے میں اطلاع دے دی ہے؟ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم ان کو بھیجا اور وہ جگہ بتائی، وہ کنواں بتایا اور وہ پتھر بتایا، یعنی جو پورا خواب میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ کے حبیب کو اللہ کی طرف سے دکھایا گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اصحاب رسول اس کنویں پہ تشریف لے کے گئے اور پتھر کے نیچے سے وہ ساری چیزیں نکالیں. وہاں بالوں کا ایک گچھا نکالا اور کنگھی کے دندانے نکالے اور باقاعدہ ایک کمان کی تانت تھی کہ جس پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ان میں نعوذ باللہ ہر گرہ پہ سوئی چبھی ہوئی تھی، وہ نکالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا میرے محبوب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 11 آیتیں ہیں، آپ پڑھیے اور ایک گرہ کھولتے جائیے اور ایک آیت پڑھتے جائیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گرہ کھولتے جاتے اور ایک آیت پڑھتے جاتے. یوں سورہ فلق اور ناس مکمل ہوئی، 11 کی 11 گرہیں کھلیں اور جیسے گرہیں کھلیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فلق اور ناس کے ذریعے امت کی تعلیم کے لیے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اس پروسیس سے گزارا. یہی اہل علم کا موقف ہے، وگرنہ جادو کی کیا ہمت تھی کہ وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے، کسی شخص پہ، کسی بھائی پہ، کسی بہن پہ جادو ٹونا شیطان کچھ بھی سمجھ لیں کہ آپ سمجھے کہ شیطانی حرکات ہیں اور اس کا علاج نہیں ہو رہا، تو اپنے اللہ کے پاک کلام سے فائدہ حاصل کیجئے اور سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار صبح اور 7 بار پڑھ کے دم کیجئے. پانی پہ دم کر کے دے دیں یا پھونک مار دیں مریض پر، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. یوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس تکلیف میں مبتلا ہونا ہمیشہ کے لیے امت پر رحمت کا باعث بنا. تو میرے بھائیو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو اپنا معمول بنائیں. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے. اور بڑی احادیث میں یہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ رات کو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم فرماتے اور اپنے جسم نازنین پہ ان کو مل لیتے. لہٰذا میرے بھائیوں جو بھی شخص مبتلا ہے کسی دکھ تکلیف میں، پریشانی میں، کسی بھی جادو ٹونا یا جن کی شکایت سے گزر رہا ہے، اللہ کے کرم سے وہ یہ عمل کرے، اللہ کے کرم سے وہ شفا پائے گا.